السلام علیکم تمام ہی ویورز کو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حارث اور آج میں آیا ہوں غور نیاب کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں انہیں پاکستانی معاشرے سے کافی شکایت ہے. پاکستان جب بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن سے نہیں مانا جائے گا. مطلب کہ جتنے بھی اب یہاں پہ لوگ ہیں جس بھی برادری سے ہیں انہیں ان کی برادری سے نہیں ان کی پرسنالٹی سے بلایا جائے گا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات دبتی چلی گئی اور آج ریسزم اتنا آ چکا ہے کہ لوگوں کو صرف ان کے رنگ پہ، ان کے جینڈر پہ، ان کی کاسٹ پہ دیکھ کر ہی انہیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں، ورنہ وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کا پھر فائنل پروڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ غلط راستے میں چلے جاتے ہیں. تو آج جو ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے نشا راؤ، پاکستان کے فرسٹ ٹرانسجینڈر لائر جنہوں نے ہسٹری میں یہ اچیومنٹ بنا لیا ہے پاکستان میں تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں آج کے گیسٹ کو، نشا راؤ. جی السلام علیکم مس نشا راؤ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے حارث میں آپ کا تھینکس کرتی ہوں کہ سیوس ٹی وی پر آپ نے مجھے بلایا اور ہمارے جو ایشوز ہیں خواجہ سراؤں کے ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تھینک یو سو ویری مچ. ویلکم. یہ ٹوٹلی ہمارا فرض ہے چونکہ ہم اب سوشل میڈیا پہ ہیں تو یہ ایسے ٹاپکس ہیں، یہ ایک ایسے پوائنٹس ہیں جو اب ہمیں ریز کرنے چاہیے. سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور چینج آئے گا. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کی جبکہ آپ کو واقعی کافی مشکلات آئیں، آپ بہت ڈفیکلٹی سے گزری، مگر آپ نے پھر بھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. باقی جو آپ کی کمیونٹی میں لوگ ہیں وہ یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ غلط راستے میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ حارث دیکھیں کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ سب پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح ہے. صحیح. جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو جب ہم اپنی فیملی کو چھوڑ کے اپنے ٹرانسجینڈرز جو ہمارے ہیں ہم ان کے ساتھ آ کے رہنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے کو بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتے ہیں. ہمیں سب سے بڑا صحیح. سوسائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے جس محلے میں سوسائٹی کا ہم رہ مسئلہ رہے ہوتا ہوتے ہے. ہیں. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو سب سے پہلے تو کچی آبادیوں میں رہنے کے لیے گھر دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی اچھی جگہ پر گھر مہیا نہیں کیا جاتا رینٹ پر. اچھا. اور وہ جن کچی آبادیوں میں رہتے ہیں وہاں کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں وہ وہاں کی غلط صحبت اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم اور اچھا رہن سہن اور جو ان کا کردار ہوتا ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے. جب ایک انسان کچی آبادیوں میں اور منشیات فروشوں کے آس پاس رہتے ہوں گے تو وہ کیا سبق حاصل کر سکیں گے؟ بالکل میں تو بالکل. سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ ہماری کمیونٹی کے اندر اگر کچھ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں لوگ تو ان کو اچھی جگہ پر ایجوکیشن کے لیے فیسلٹیز اویلیبل نہیں کی جاتی. ان کو ہاں. مثلاً کہ اگر وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی فنڈنگ نہیں کرتا، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. سب سے پہلے تو جب ایک خواجہ سرا کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مسائل دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ ایک خواجہ جی سرا ہے، بالکل. اس کو طنز و مزاح کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو بولنگ کیا جاتا ہے، تو وہ ایک بچہ کس طرح بہت تعلیم زیادہ. حاصل کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنے ماں باپ کو جو چھوڑ کے آتے ہیں نا، جو ان کے ماں باپ کا غم ہوتا ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ایک تو وہ اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے، سیکنڈ اس کو سوسائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتا. اس لیے ہماری کمیونٹی کے لوگ نہیں پڑھ پاتے، ان کو بہت زیادہ مسائلز ہوتے ہیں. صحیح صحیح. تو جیسے اب آپ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب اسٹارٹ سے لے کے اب تک آپ نے کیا سوچا؟ آپ کیسے آئے لا کی طرف؟ آپ کیسے آئے؟ بہت ڈفرینٹ پروفیشنز تھے، لا کی طرف آنے کا مقصد؟ دیکھیں میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں اور میں نے جو میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ. اور جب میں شروع میں تھی تو مجھے لگا کہ میں ایک نارمل نہیں ہوں، میں ایک صحیح. لڑکا تو نہیں ہوں، نہ میں ایک لڑکی ہوں، میں مختلف ہوں. تو بس پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزارتے گزارتے جب میں میچور ہوئی تو مجھے لگا کہ میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی. مجھے سختی فیل کرتے تھے میرے گھر والے تو میں نے گھر چھوڑ دیا تھا. جب میں گھر سے اچھا. آئی جب میں گھر سے کراچی میں آئی تھی میں نے سمجھا کہ اپنی کمیونٹی میں جب میں رہوں گی
تو میری کمیونٹی میرے پیرنٹس کی طرح ہی میرا خیال کرے گی. لیکن جب میں اپنی کمیونٹی کے اندر کراچی آئی ہوں لاہور سے, تو مجھے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, میری ایج بہت کم تھی, میں 13 سے 14 سال کی تھی, ابھی میرا میٹرک بھی کلیئر نہیں ہوا تھا. تو مجھے سب سے پہلے پیسوں کا مسئلہ آ گیا, اور پھر مجھے رہنے کا مسئلہ آیا. میرے کمیونٹی کے لوگوں نے مجھے رکھ تو لیا, لیکن انہوں نے میری صحبت تھی وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پائی. لیکن اچھا مجھے پڑھنے کا شوق تھا, انہوں نے سٹارٹنگ میں مجھے بھیک مانگنے پہ لگا دیا. ایک بچہ جو اپنا گھر چھوڑ کے آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی کبھی بھیک مانگی نہیں روڈ پہ, اس کو ہاں ہاں بھیک میں لگا دیا. اگر ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جن کو ہم گرو لوگ بولتے ہیں, اگر ان کو گورنمنٹ یا سوسائٹی سپورٹ کرتی ہو, تو وہ جو چھوٹے بچے آ رہے ہیں ان کو وہ اس کام پر نہ لگائیں, کیوں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں. جب میں یہاں آئی تو میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا. میں نے ڈفرینٹ چوراہے پر جا کر صبح میں بیگنگ کی, صرف اس لیے بیگنگ کی کہ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے, میں نے پڑھنا ہے لائف میں آگے. کبھی میں کسی چوراہے پر بیگنگ کرنے جا رہی ہوں, کبھی کہیں جا رہی ہوں, بھائی میں نے فیسیں بھرنی ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر کوئی خواجہ صاحب پڑھنا چاہ رہا ہے ہم اس کی فیسیں پے کریں. میں صبح میں جا کے بیگنگ کرتی تھی, اور شام میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی کہ میں اپنی تعلیم کو حاصل کر سکوں. اس دوران میرا 1 سال مس بھی ہو گیا. مجھے رہنے کے لیے گھر نہیں تھا, روزگار نہیں تھا, ماں باپ پاس نہیں تھے, تو مجھے اتنے زیادہ مسائل ہوئے, میں شروع میں آتے ہی بھیک مانگنے لگتی. تو پھر کیا ہوا, میں نے ایسے 1 سال تک بھیک مانگ کے, اس کے بعد میں نے کچھ پیسے جمع کیے, میرے کمیونٹی کے لوگوں نے مجھے پیسے دیے, تو پھر میں نے جا کے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کروایا. پھر میں نے اس طرح فرسٹ ایئر کلیئر کیا, لیکن میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھیک مانگتی رہی. ہمارے لیے ایسا سسٹم نہیں تھا کہ چلو میں نے بھیک چھوڑ دی, لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ نشا راؤ بیگنگ بھی کرتی ہے اور پڑھتی بھی ہے, لیکن کسی بھی بندے نے آ کر مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم بھیک مانگنا چھوڑ دو, ہم تمہارے جتنے بھی بینک میں بوچرز پے کریں گے, جو تمہارے اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں, تمہیں بکس دیں اچھا گے. لیکن کسی نے نہیں کیا. میں نے اسی طرح بھیک مانگی, کبھی مارکیٹس میں, کبھی چوراہوں پر, کبھی گھروں میں نے اس طرح کر کے گریجویشن کیا. گریجویشن کرنے کے بعد جب ہم سی وی او پر جاتے تھے تو ہمیں پولیس والے تنگ کرتے تھے واپسی پر, اچھا کیوں رات میں ہمیں دیر ہو جاتی تھی, اور ہمیں انہوں نے روک لینا اور طرح طرح کی باتیں کرنی, ہماری تلاشی کرنی. تو مجھے بہت ڈر آتا تھا پولیس سے شروع میں. تو میں ایک دفعہ ٹریول کر رہی تھی لاہور سے کراچی کے لیے, تو مجھے ایک وکیل ٹھیک ہے ملے تھے ٹرین میں. انہوں نے مجھے صحیح کہا کہ تم مجھے بائی ٹاکنگ پڑھی لکھی لگتی ہو, تم کیا کرتی ہو؟ میں نے بولا سر میں گریجویشن کیا ہوا ہے اور میں بھیک مانگتی ہوں. کہتا ہے تم آگے پڑھنا کیوں نہیں چاہتی؟ میں نے بولا مجھے پڑھنے کا تو بہت شوق ہے, لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں یونیورسٹیز کی فیسیں پے کر سکوں. اچھا تو اچھا اس بندے نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ تم وکیل بن جاؤ. میں نے اس کو ڈسکس کیا کہ مجھے سب سے زیادہ کراچی کے اندر پولیس والوں سے پرابلمز ہوتی ہیں, یہ میں آپ صحیح کو. تو انہوں نے کہا کہ جب تم ایک لائر بن جاؤ گی تو تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا, تم باعزت اچھا طریقے سے اپنے لیے بھی کام کر لو گی اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کام کرو گی. تو اس کے کہنے پہ پھر میں نے چند لوگوں سے بات کر کے, اور پھر میں نے کسی اور وکیل کے تھرو میری ہیلپ کی اس نے, تو پھر میں نے سندھ مسلم لا کالج میں ایڈمیشن کروایا. یہ میں نے 2015 میں میرا وہاں پر ایڈمیشن ہوا. صحیح صحیح. اچھا تو یہاں پہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں, جب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, اب آپ جب لا کالج میں آ گئی, تو وہاں پہ ٹیچرز کا سلوک اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ دیکھیں کہ میں خود میں ڈر رہی تھی, میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں بھی ایک تمہاری طرح انسان ہوں. جب میں صحیح فرسٹ ڈے کالج میں گئی تھی, اس دن تھرسڈے کا دن تھا, اور ہمیں فرسٹ ایئر میں ٹاٹ لا پڑھاتے ہیں خورشید ہاشمی, میں ان کا لیکچر لینے کے لیے گئی. میں دروازے پر دیکھ کر ڈر گئی, ایک سائڈ پہ لڑکے بیٹھے ہیں, ایک سائڈ پہ لڑکیاں بیٹھی ہیں. میں اللہ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ میں لڑکوں والی رو میں بیٹھوں یا لڑکیوں والی میں بیٹھوں. ابھی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کلاس کس سائڈ پر بیٹھ کر لینی ہے. پھر میں نے اللہ کا نام لے کر سب سے پیچھے بیٹھ گئی. لیکن یہ تھا کہ جب میرا پہلا سال تھا, کسی لڑکے نے یا کسی لڑکی نے میرے ساتھ سلام دعا تو دور, میرے سے بات بھی کسی نے نہیں کی. پورا 1 سال اچھا میرا اسی طرح گزر گیا. جب میں مطلب سیکنڈ اسٹوڈنٹس ایئر کے میں دل
صرف اسٹوڈنٹس کے دل میں ہی، جبکہ اسٹوڈنٹس خود کچھ نہیں تھے مگر ان کے دل میں بھی ریسزم تھا، ہاں ڈسکریمنیشن لیکن تھا. ہاں ان کو لگ رہا تھا کہ میں لڑکی نہیں ہوں، میں ایک خواجہ سرا ہوں، تو بس ان کا اس طرح کا بیہیویئر دیکھ کے کبھی کبھی مجھے رونا ضرور آتا تھا کہ میں بھی تو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہوں، کوئی بالکل میں نے خود بالکل سے یہ روپ نہیں دھار لیا، تو مجھے ہوتا بالکل. تھا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اتنی ہیوی اماؤنٹ میں نے فیس پے کر دی تھی، میں چھوڑ بھی نہیں ہاں سکتی تھی. بیچ میں 2-3 صحیح. دفعہ میرا دل کیا کہ میں لا کو نہ کمپلیٹ کروں، میں چھوڑ دوں جانا. پھر میں نے سوچا کہ میں نے اتنا زیادہ پیسہ لگا دیا اسٹڈی پہ، میں پڑھوں. پھر صحیح. اس طرح کر کے جب میں نے 1 سال کمپلیٹ کیا الحمدللہ اور میں پاس ہو گئی فرسٹ ایئر میں، جب میں سیکنڈ ایئر میں آئی تو پھر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں میری کلاس کے، انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی اور میری اچھا. ہیلپ شروع کی. مجھے نوٹس صحیح. وغیرہ بھی انہوں نے پارٹ 2 میں دینا شروع کر دیے. پھر میرے ساتھ اسٹوڈنٹس کا رویہ بہت اچھا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ میڈیا نے بھی کوریج کیا، کچھ لوگ بھی تھے میرے ساتھ جن کی وجہ سے لوگ مجھے ایس ایم لا کالج میں جاننے لگ گئے تھے کہ بھائی یہ خواجہ سرا ہے اور یہ یہاں پہ لا کی اسٹڈی کر رہی ہے. پھر لوگوں کا رجحان تھوڑا اچھا تھا اور اس طرح کرتے میں نے پھر اپنی بس ایسے ہی بھیک مانگ کر میں نے اپنا لا کمپلیٹ کر لیا. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ پھر ٹیچرس کا سلوک کیسے تھا؟ وہ آپ کو الگ سے ایکسپلین کرتے تھے، وہ آپ کی ہیلپ کرتے تھے، چونکہ آپ ایک الگ ہی قسم کے مسائل سے گزر رہی تھی، ایک فیز سے گزر رہی تھی جس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، مگر ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو. کیا آپ کو ایسا ٹیچر ملا؟ جی جی ایک ٹیچر تھے، انہوں نے میری اچھا. فائنل ایئر میں فیس بھی بہت کم کروا دی تھی اور وہ مجھے سیکنڈ ایئر میں انٹرنیشنل لا پڑھاتے تھے. ابھی میرے مائنڈ میں ان کا نام نہیں آ رہا. تو صحیح. انہوں نے میری ہیلپ کی تھی. اس کے علاوہ میں نے 3 سال میں نے وہاں پہ اسٹڈی کی ہے، کسی بندے نے میری ہیلپ نہیں کی. وہ بھی میں نے ان کو بولا کہ اس سال میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی پارٹ 2 کی فیس پے کر سکوں، تو انہوں نے میری فیس ہاف کروا کے، ہاف سے بھی ہاف کروا کے انہوں نے میرا ایگزامینیشن کروا دیا تھا. اچھا، زبردست زبردست. اچھا، تو اس کے ساتھ اب جب آپ کا لا کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ ماشاء اللہ سے اب ایک ایڈوکیٹ ہیں، اب آپ کو لائف میں اب کوئی مسائل آتے ہیں، اب آپ کو کیا پراپر لوگوں کو ڈیل کر سکتی ہے؟ دیکھیں کہ وکیل بننے کے بعد ایک خواجہ سرا کی زندگی ایک خواجہ سرا کی طرح ہی ہوتی ہے. ابھی بھی سوسائٹی میں وہی مسائل ہیں جو مجھے پہلے دن سے دیکھنے پڑ رہے تھے. روڈ پر جاؤ تو لوگ دیکھتے ہیں، اگر کہیں مالز میں چلے جاؤ تو ہمیں انٹری نہیں دی جاتی کہ بھائی اچھا، یہ انٹری نہیں دی جاتی. ٹرانسجینڈرس ہے. اکثر اس طرح کے مالز ہیں کہ وہاں پر خواجہ سراؤں کو جانے نہیں دیا جاتا. سمجھو اگر خواجہ سراؤں کو جانے نہیں دیا جا رہا، وہ سمجھو ایک نشا راؤ کو جانے نہیں دیا جا رہا. اگر ہم ٹریول وہ کریں مالس تو کون سے مالس ہیں؟ کون سے مالس ہیں؟ ابھی میں کیا مینشن کروں، میں ایک دفعہ ہائپر سٹار میں جا رہی تھی تو مجھے خود ٹھیک ہے. ہائپر سٹار میں روک لیا تھا. پھر میں نے ان کی سیکیورٹی کو بلا کر تو پھر میں اندر گئی. اچھا، ہماری کمیونٹی کے لوگ اگر منوڑا جاتے ہیں تو منوڑا ان کو سمندر پر جانے نہیں دیا جاتا. جو وہاں پر اچھا. سیکیورٹیز ہیں وہ ان کو روک لیتی ہیں اور ان کو یہ بولتے ہیں کہ تم جا کر وہاں پر غلط کام کرو گے، لوگوں کو تنگ کرو گے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں نے اپنا کارڈ دکھایا لا کا، میں نے بولا بھائی میں پڑھی لکھی ہوں. میرے کچھ دوست آئی تھی لاہور سے، میں ان کو منوڑا لے کر گئی. اس سے پہلے میں کبھی نہیں گئی تھی کہیں بھی گھومنے، مجھے شوق نہیں ہے. اچھا. تو ہمیں وہاں پر جو سیکیورٹی ہے انہوں نے روک لیا. پھر میں نے بولا آپ مجھے اپنے سیکیورٹی انچارج سے میری بات کروائیں، میں ایسے نہیں جاؤں گی، نہیں تو میں پروٹیسٹ کروں گی جا کر پریس کلب پر. ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی صحیح ہے. وہی رائٹس بالکل ہیں. جب انہوں نے بالکل. بولا کہ میڈم تم لوگ جاتے ہو، تم لوگ وہاں پر گن کرتے ہو اور تم لوگوں کو تنگ کرتے ہو، میں نے بولا بھائی ہمیں سیکیورٹی اویلیبل کریں آپ، لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں. ہم کیوں کسی کو تنگ کریں گے؟ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بالکل ویپنز نہیں ہے اور کوئی ہم نے اس طرح کے بالکل. فحاشی والے کپڑے نہیں پہنے ہوئے جو ہم لوگوں کو تنگ کریں گے. اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں. اگر ایئرپورٹس پر جائیں وہاں پر ہمارے لیے ایشوز ہوتا ہے، کیوں جو ہماری آئیڈینٹی ہے وہ میل سے ہوتی ہے اور جو ہمارے گیٹ اپ ہوتا ہے وہ فیمیلز میں ہوتا ہے. ہمیں ہر جگہ ایشوز ہوتے ہیں. اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر پرابلمس کریٹ ہوتی ہے کہ ہم میلز ڈپارٹمنٹ یوز کریں یا ہم فیمیل ڈپارٹمنٹس یوز کریں. ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں ٹرانسجینڈرز کے آئی ڈی کارڈ ایشوز کیے گئے ہیں، لیکن ان پہ ہمارے پراپر نام جو ہمارے ٹرانسجینڈرز میں جو ہمارے نام ہے، جیسے میرا نام نشا راؤ ہے، ہمارے جی. وہ نام مینشن نہیں کیے جاتے. اس وجہ سے بھی ہمیں اتنے زیادہ پرابلمس دیکھنا پڑتے ہیں.
اور دیکھیں کہ میں ایک وکیل ہوں, مجھے آج بھی اتنے ہی مسائل درپیش ہیں جیسے کہ ایک عام ٹرانسجینڈر کو. میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک عام ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہوتا ہے. میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کر سکتی گاڑیوں میں. میں سب سے پہلے تو یہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی میں میل ڈپارٹمنٹ یوز کروں یا فیمیل ڈپارٹمنٹ یوز کروں. ہمیں رکشا کروانا پڑتا ہے کہیں آنے جانے کے لیے. کیوں, جو کنڈکٹرز ہوتے ہیں, ڈرائیورز ہوتے ہیں, ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. اگر سوسائٹی میں دیکھیں جو اس میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں پیسنجر, ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا. اگر ہم فیمیل گیٹ اپ میں ہیں تو وہ ہمیں بولتے ہیں بی بی آپ فیمیل سائڈ پر جاؤ. اگر ہم فیمیل سائڈ پر ہوتے ہیں تو فیمیلز ہمیں کہتی ہیں کہ بھائی آپ فیمیلز نہیں, آپ میل سائڈ پر جاؤ. بھائی ٹرانسجینڈرز پھر کہاں جائیں؟ اگر سوسائٹی میں لوگ ہی ہمیں نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ جیسا دیکھیں ابھی 4 منتھ سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, خواجہ سراؤں کو اتنے زیادہ مسائل ہیں. سب سے پہلے تو وہ بلونگ کر کے آئے ہوتے ہیں انٹیریئر سندھ سے, انٹیریئر پنجاب سے آئے ہوتے ہیں. ان صحیح کے ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے, وہ یہاں کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. ان کے گھروں کا کرایہ پے کرنا ہوتا, الیکٹرک بل ہوتے ہیں, انہوں نے کھانا پینا ہوتا ہے, میڈیسن ہوتی ہے. پیچھے اپنے پیرنٹس کا, کسی کی بوڑھی ماں ہے, کسی کا بوڑھا باپ ہے, جوان بہنیں ہیں, ان پر فیملی کے برڈن بھی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ یہ 4 منتھ سے میں ایک این جی او چلا رہی ہوں جس کا نام ٹرانس پرائڈ سوسائٹی ہے. اس میں اچھا کسی بھی ٹھیک این ہے. جی او سیکٹر سے کسی بھی بندے نے ہیلپ نہیں کی, کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے ہیلپ نہیں کی. کچھ میرے اچھے دوست ہیں جو ڈیفنس میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے ان کے میرے ٹرانس کمیونٹی کے لیے راشن پرووائڈ کیا, کچھ کیش اچھا پرووائڈ کیا. زبردست زبردست ٹھیک ہے. ان کی ہیلپ سے ہم نے کام کیا. دیکھیں کہ 4 منتھ میں اگر ہم خواجہ سراؤں کو 2000 یا 3000 دے رہے ہیں, اس میں ان کا گزارا نہیں ہے. ایک نارمل گھر کچی آبادی میں بھی لے, اس کا بھی 5 سے 6 ہزار کرایہ ہوتا ہے ایک روم کا. تو خواجہ سرا کہاں جائیں گے؟ کیوں, لاک ڈاؤن کے دوران مارکیٹس بند تھی اور وہ صحیح بیگنگ نہیں کر سکتے تھے. ان کو کوئی وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جاتا یا سوشل ویلفیئر بالکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا کہ بھائی خواجہ سرا اپنی جو لائف ہے وہ ایزیلی طریقے سے گزار سکے. چلو وہ کسی کو نہیں دے سکتے, خود کے لیے تو کچھ کر سکے, خود کے لیے بھی نہیں کر سکتے. پھر سوسائٹی کہتی ہے کہ خواجہ سرا ٹھیک نہیں ہے. بھائی اگر خواجہ سرا ٹھیک نہیں ہے تو سوسائٹی کا بھی تو رائٹ بنتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے. جو ادارے کام بالکل کر رہے ہیں ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ بھی خواجہ سراؤں کے لیے کچھ کریں, تاکہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح رسپیکٹ کے ساتھ اپنی لائف کو گزار سکیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگوں کو تو میسج یہ پہنچانا بہت بہت ضروری ہے, مگر یہاں پہ آپ تمام ٹرانسجینڈرس کے لیے بھی کیا بولنا چاہتے ہیں؟ آپ جب کہیں جاتی ہیں تو اب آپ کو یہ فیس ہوتا ہے کہ آپ غلط کام کریں گے, جبکہ آپ نہیں کرتے, مگر اب آپ کو یہ جملہ بار بار آپ کے مائنڈ پہ آ رہا ہوتا ہے, لوگوں کی زبان پہ آ رہا ہوتا ہے. کیوں آ رہا ہوتا ہے یہ؟ آپ ان ٹرانسجینڈرس کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں جو ان غلط کاموں کی وجہ سے آپ لوگ کا نام خراب کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں میری جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اتنی غلط نہیں ہے, وہ عام سوسائٹی صحیح. سے دل کے بہت سافٹ ہیں. کیوں, ٹھیک انہوں ہے. نے ساری زندگی مشقت کی ہوتی ہے, بالکل پریشانیاں بالکل. دیکھی ہوتی ہے. جس ہاں انسان نے ساری زندگی دشواریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں کاٹی ہوں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا, اور نہ وہ کسی بالکل کے ساتھ برا کر سکتا ہے. میری کمیونٹی کے لوگوں کا یہ ہے کہ اگر وہ غلط کام کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, اس میں بھی سوسائٹی کوئی میں بلیم کروں گی, کیونکہ ایک ٹرانس کے ساتھ غلط نہیں کر رہا ہوتا, وہ کسی میل کے ساتھ ہی غلط کر رہا ہوتا ہے. یہ سوسائٹی کو چاہیے صحیح. اگر ایک ٹرانسجینڈر رات کے 12 بجے کسی چوراہے پر کھڑا ہے, وہ کسی پریشانی کی وجہ سے ہی کھڑا ہے. کوئی ایسے تو جا کر چوراہے پر نہیں کھڑا ہو سکتا. کیا پتا اس کی ماں بیمار ہے, کیا پتا اس کا باپ بیمار ہے, اس کو گھر کا کرایہ دینا ہے. کوئی بھی بندہ آ کر اس کو یہ نہیں بولے گا یہ لو تم 2-4 ہزار روپیہ لو اور چلے جاؤ. لوگ ان کا جسم نوچیں گے تو ان کو پیسے دیں گے. ہماری یہاں سوسائٹی کا یہ رول ہے کہ ان کا جسم نوچا جاتا ہے, پھر ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے, اور بعد میں ٹرانس کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹرانسجینڈر ہی برے ہیں, عام لوگ تو بہت اچھے ہیں. لائف میں دیکھو کیا کچھ نہیں ہو رہا, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, لوگ قتل و غارت کر رہے ہیں, زنا خوری ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے خواجہ سراؤں کی کوئی اس طرح کی سٹوری سنی ہے کہ کسی خواجہ سرا نے بینک لوٹ لیا ہے, کسی کا مرڈر کر دیا ہے, یا کسی کے ساتھ زنا کیا؟ ہمیشہ انہی کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اب یہ بالکل دیکھو
ये कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, ये अभी देखें आप, लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में बैठ के सोशल डिस्टेंस किया गया। हमारी लाइफ तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंस में चल रही है, लोगों ने हमें एक दीवार के साथ लगाया हुआ है। हमारे लिए वैसा माहौल नहीं है जो आम लोगों के लिए। अगर हम अपनी फैमिलीज में जाएं तो हम अपनी फैमिलीज में अपने जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हम उनकी शादियां अटेंड नहीं कर सकते। हम अपने पेरेंट्स के लिए भी शर्मिंदगी का बायस होते हैं, और अपनी जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं हम उनके लिए भी होते हैं। हमें तो सारी जिंदगी सोशल डिस्टेंस के साथ ही रहना पड़ेगा। मैं अपना बताऊं, मैं अपनी फैमिली के अपने ही भाइयों की शादियां अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मैं दूसरों को क्या बोलूं। जब सोसाइटी या हमारे रिलेटिव, मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स को जो सोशल सोसाइटी है हमारी कम्युनिटी की, वो मेरे प्रेशर पेरेंट्स को इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स का मैं जब एटीट्यूड देखती हूँ तो मुझे खुद पे शर्मिंदगी होती है। इसमें मेरा क्या कसूर है? जब आपका क्या देखें कि मुझे 6 मंथ से मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। मुझे पता है कि माँ बाप से दूर रहना एक औलाद के लिए कितना बड़ा दर्द होता है। ये सोसाइटी नहीं समझेगी। नॉर्मल लोगों को देखो कि अपने माँ बाप से मिल रहे हैं, मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती। हमारे लिए एक टाइम पीरियड होता है, हम उस आप हम उस ब्रेक ले टाइम लें, टाइम आप पानी पिए, ब्रेक ले लें, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो, कंफर्टेबल हो। मैं यही चाह रहा हूँ कि आपका मैसेज तमाम व्यूअर्स को मिले। जैसे कि आपको पता है ये आप अपनी एनजीओ भी रन कर रही हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं जो सीयूएस टीवी को देखते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, मैं चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हाथ बढ़ाएं, आप आगे इनके साथ हेल्प करें। इनका क्या कसूर है? पाकिस्तान तो इसी बुनियाद पे था ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, तो अब इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जितने बिजनेसमैन लोग हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास फेम है, जिनके पास मीडिया है, मैं चाहता हूँ उनकी हेल्प करें, इनकी हेल्प करें, आके इनको सपोर्ट करें। जितने भी सीयूएस टीवी के व्यूअर्स हैं, काइंडली आप इनकी वीडियो को शेयर करें ताकि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाएं। यहाँ से मजीद बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाएं, ये ताकि अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी कम्युनिटी के राइट्स मांगें, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अब हमें एक दूसरे के राइट्स बचाने पड़ेंगे। अब हम कितना निगलेक्ट कर सकते हैं, हम कितना निगलेक्ट कर सकते हैं? किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी है। अब कोई आवाज़ उठा रहे तो आप इतना तो हमारा फ़र्ज़ बन सकते हैं कि हम एटलीस्ट उसे मदद ही कर दें, उससे प्रमोट ही कर दें कि वो आगे भी उठाता रहे, बजाय इसके कि हम उसे दबा दें। इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रमोट करें। तो बहुत गुजारिश है सबसे कि मिस निशा राव को सपोर्ट करें, और जितना इनको शेयर कर सकते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स में आप करिए। और मिस निशा राव, मैं चाहता हूँ कि अब आप थोड़े वर्ड्स सीयूएस टीवी के लिए बोलें। आपको कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पे आ जाइए, आपने अपना मैसेज कन्वे किया, आप क्या चाहती हैं? जितने भी सीयूएस टीवी के व्यूअर्स हैं, आप उनसे क्या चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं चाहती आप हूँ किस कि तरीके से हेल्प कर सकते हैं? मैं सबसे पहले तो हारिस आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और रिस्पेक्ट दी कि मैं आपके चैनल से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाऊँ। और सबसे पहले मैं हारिस ये कहूँगी कि लोगों को ट्रांस के लिए अपना माइंड अच्छा रखना चाहिए कि ये भी इंसान हैं, इनके भी सीने में दिल धड़कता है, ये भी आहें भरते हैं, इनकी भी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो खुदारा सोसाइटी को, और जो जिन लोगों के पास साबे इस्तात हैं जो हेल्प कर सकते हैं, वो ट्रांसजेंडर्स की हेल्प करें। देखें कि सोसाइटी के अंदर हर बंदे की हेल्प की जाती है, ट्रांस की हेल्प नहीं की जाती। मैं जितनी जगह पर भी जाके ट्रांस के लिए ये बात करती हूँ कि ट्रांस बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। मुझे पता है कि आगे से लोग मुझे किस तरह की बातें करते हैं। जब वो मैं बातें सुनती हूँ ना, तो मेरा दिल अंदर से फटता है कि लोगों के नज़रिए ख्वाजा सराओं के लिए इस तरह के हैं। हालांकि इसके दो पहलू हैं। कोई भी इंसान गलत काम खुशी से नहीं करता, नहीं उसको करता, हमेशा बिल्कुल कोई ना कोई, उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है। सोसाइटी सही। के जो जो लोग हैं, जो इदारे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटी को या जिनको ज़रूरत है, तो उनमें ख्वाजा सरा भी हैं, इनको भी सपोर्ट करें। इनके लिए भी अच्छे अच्छे, मैं कहती हूँ कि
empowerment में, skills में कुछ इस तरह के काम किए जाएं ताकि ये भी जो begging कर रहे हैं signals पर या जो vending dance एक तो करते आप हैं, अपॉर्चुनिटीज हाँ मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। हाँ, इस तरह का इनके लिए किया जाए। और मैं आपके सिस टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनके प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा किसी ट्रांसजेंडर ने अपने इश्यूज पर बात की। और मेरा इदारा है ट्रांस प्राइड सोसाइटी। मैं चाहती हूँ कि लोग इसको सपोर्ट करें। मैं अपने ख्वाजा सराओं को जो सिग्नल्स पर बैगिंग मांग रहे हैं वो बैगिंग ना करें। आज से 10 साल पहले निशा भी बैगिंग ही करती थी। आज निशा बैगिंग नहीं करती। निशा एक इज्जत के साथ अपनी रोजगार कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि माशाल्लाह, निशा की माशाल्लाह। तरह के बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर्स जो सिग्नल्स पर खड़े हैं वो भी बैगिंग नहीं करना चाहते। वो भी मजबूरी के तहत, शायद वो पढ़ाई की वजह नहीं, से अब या तो मैं चाहता हूँ अब तो आवाज ऐसी उठनी चाहिए कि अब बैगिंग की भी जरूरत ना पड़े ना। अब तो अब हकूक मिलने चाहिए, अब बैगिंग की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जो डिफिकल्टीज आप जिन डिफिकल्टी से गुजरी हैं, अब आने वाली क्यों गुजरे, उनका क्या कसूर है। तो मैं तो चाहता हमें हूँ अब इस चीज को प्रमोट किया जाए कि अब नो मोर बैगिंग, प्रोवाइड एजुकेशन। अब तो ये ट्रेंड चलाना चाहिए, नो मोर बैगिंग, प्रोवाइड एजुकेशन। जहां तक मेरा मेरा ख्याल है कि अब इस ट्रेंड को अब बहुत हमें वायरल करना चाहिए, ताकि अब लोग अब एटलीस्ट अवेयरनेस आए। यहाँ पे आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है वो हमारा है कि हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम कौन है एक्सेप्ट करने वाले, आप कौन है, हम कौन है कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। आपको अल्लाह ने बनाया, हमें अल्लाह ने बनाया। जब हमें बना सकते हैं और आपको बना सकते हैं, तो फिर हम कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले। सिर्फ ऊपर वाले अल्लाह की जात है जो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी लोगों तक ये मैसेज पहुंच सकता है, अब वो इस ट्रेंड को तो चलाएं कि नो मोर बैगिंग, प्रोवाइड एजुकेशन, ताकि अब इन लोगों को भी उतनी इज्जत मिल सके माशरे में जितनी अब हमें मिलती है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी कि मिस निशा राव आप हमारे चैनल पे आई। आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना मैसेज कन्वे किया बिना किसी डर और झिझक के। मैं आपका बहुत बहुत ग्रेट थैंकफुल हूँ। इसके अलावा आप कोई मैसेज करना चाहती हैं स्विच टीवी के लिए या अपने व्यूअर्स के लिए? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि मेरे कम्युनिटी के लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनको एजुकेशन में हेल्प करें, या जो स्किल्स में महारत करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज हो गए, कंप्यूटर कोर्सेज या इससे रिलेटेड सही, स्केचिंग कोर्सेज, या शेफ बनना चाहते हैं, प्लीज सही। उनकी हेल्प करें ताकि उनकी वो हेल्प जो करें, कोई काम ऐसे कर रहे हैं वो छोड़ के इज्जत के साथ वो भी एक अच्छा अपनी जिंदगी रोजगार कर गुजार। सके। अगर सोसाइटी के लोग उनकी हेल्प करेंगे तो इसी तरह ट्रांसजेंडर अच्छे बन सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस आज मैं प्रोग्राम का बस यहीं तक इख्तिताम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिली होगी, आपका मैसेज लोगों तक कन्वे हो रहा है। और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने ट्रेंड बताया है कि नो मोर बैगिंग, प्रोवाइड एजुकेशन, उस ट्रेंड को ज़रूर वायरल करें। अब हमारा टाइम आ चुका है कि बस अब नो मोर डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर देनी चाहिए। हर शख्स का उसका एक हक है कि वो अब अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारे। आज का प्रोग्राम बस मैं आप यहीं तक ख़त्म करता हूँ। तमाम व्यूअर्स को और मिस निशा राव आपको भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।